initiate what we hope will be a new phase to work towards real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries. We can see that there is a pathway forward for us, and we will be working hand in hand with you to make all of these things come true. In coming weeks and months, we will be able to, inshallah, sign agreements worth billions of dollars. پاک سعودی عرب تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان میں بھرپور سرمایہ کاری کی یقین دہانی. کہا تعاون کی نئی راہیں کھل گئیں, دونوں ملکوں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا وزیر اعظم کا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ. شہباز شریف نے خطاب میں کہا وفد پاکستان بھیجنے پر ولی عہد کے شکر گزار ہیں. پورا پاکستان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے. سعودی وزیر خارجہ کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں. پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری قائم کرنے کا عزم. آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کے فروغ پر بات چیت. آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا. آرمی چیف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مثالی تعلقات کو سراہا. آرمی چیف کی سعودی وفد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے. دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب. شرکاء نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں سیکورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے. بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج میں دراڑ ڈالنے کو کوشش ہے. ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دبئی اور ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کے مختلف ریاستوں میں طوفانی بارش. سڑکیں ڈوب گئی. مزید بارشوں کی پیش گوئی. تعلیمی ادارے بند. آن لائن کلاسز کی ہدایات. دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کی ہدایت. دبئی ایئرپورٹ پر بین الاقوامی فلائٹ آپریشن متاثر. اہم تعیناتی کے لیے 65 سال تک عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ. حکومت پی ٹی آئی دور کی پالیسی میں ترمیم کرے گی. سمری تیار. وزیر اعظم نے گرین سگنل دے دیا. کابینہ سے منظوری لی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ترامیم تجویز کی. ترمیم میں اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل پر نئی تعیناتی کی راہ ہموار ہوگی. عمر کی کوئی بالائی حد نہیں ہوگی. مقصد بلا صلاحیت پیشہ ورانہ تکنیکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ کو مذاق قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ رپورٹ مذاق ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس رپورٹ کو مسترد کرے. قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے بیانات کے بغیر یہ رپورٹ نامکمل ہے. اور پاکستان کی معاشی ترقی امریکی ترجیحات میں شامل ہے. حمایت جاری رکھیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر کی پریس کانفرنس. بولے تکنیکی معاہدوں کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے ذریعے رابطہ جاری رکھیں گے. پاکستان اور بھارت بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں. سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے. ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. پیسے کی ریل پہ لوگی کاروبار چلے گا. ہم لوگ پیسیت پارٹی اس کو ویلکم کرتی ہے. فیض آباد انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. فیض آباد دھرنے کی انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ضمنی الیکشن میں ہمارے امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے پری پول ریگنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے. احمد چٹھا اور فیاض چٹھا کے گھر پر پولیس وین لگائی گئی. کارنر میٹنگ کے لیے آنے والے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا پی ٹی آئی کو ہروائے تو آپ کو کینیڈا میں سفیر تعینات کرائیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات شیشے لگا کر کرائی گئی جو قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس معاملے پر پٹیشن فائل کریں گے. روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو تو بانی پی ٹی آئی اپریل میں رہا ہو جائیں گے. شیر افضل مروت کا کہنا ہے جیل حکام نے بلب لگا کر ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کی.
اپنے دونوں کلائنٹس کو عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس مقدمے سے سائفر سے میں اپنی نظروں میں کلیئر کر چکا ہوں. ہماری طرف سے کنکلوڈ ہے, اب بقایا فیصلہ آنا بقایا. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل. کہا اعظم خان کا بیان قابل اعتبار نہیں, وہ خود ایک ملزم تھا, اس کا بیان کمزور شہادت ہے. گواہ بننا تھا تو وعدہ معاف گواہ بن کر آتے. عدالت نے استفسار کیا, ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہوتا ہے اور پھر اچانک واپس آ جاتا ہے, کیا اس بات کا مقدمے پر اثر پڑے گا؟ سائفر تو اہم مقدمہ ہے, عام مقدمے میں بھی کوئی مرکزی گواہ غائب ہو جائے تو واپس آ کر اس کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ فلڈ گیٹ کھول دیں تو کوئی بھی مرکزی گواہ ایسے ہی غائب کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف کی پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار بہتر ہونے کی پیشگوئی. پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی کمی کا امکان. آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کی رواں سال معاشی شرح نمو 2%, اگلے سال 3.5% تک رہے گی. رواں سال مہنگائی 25% کے قریب رہے گی. اگلے مالی سال مہنگائی میں 12% کی نمایاں کمی متوقع. رواں سال بے روزگاری 8, اگلے سال 7.5% تک ہونے کی پیشگوئی. ایک ماہ میں پیٹرول دوسری بار مہنگا ہونے پر شہری برہم. کہا ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, آمدنی ہے نہیں, اپنا حال کس کو سنائیں. خیبر پختونخوا میں بارش کے دوران لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب, 9 بچوں اور 3 خواتین سمیت 21 افراد جاں بحق. پی ڈی ایم اے کے مطابق 330 گھروں کو نقصان پہنچا, 53 گھر مکمل تباہ ہو گئے, 277 گھر جزوی متاثر ہوئے. بلوچستان میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی مفلوج, درجنوں مکان گر گئے, راستے بند, فصلیں اور باغات متاثر. پنجکور, پسنی, ہرنئی, چاغی میں سیلابی صورتحال. ملک بھر میں 22 اپریل تک مزید بارشوں کا امکان. این ڈی ایم اے کا ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری.